حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیر پا سیاسی استحکام کے لیے شہباز حکومت نے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں ابھی آپ نے شروع میں انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ نگران سیٹ اپ آ گیا، کل وہ چارج سنبھال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی بھی کوئی مانیٹرنگ اور جانچ پڑتال کا یا ان کا کوئی پرفارم کرنے کا کوئی مانیٹرنگ کا کوئی سرکل موجود ہے؟ اگر نہیں تو پھر کون جو ہے وہ ان کی پرفارمنس دیکھے گا؟ اگر یہ 5 یا 6 مہینے یا ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ لے کر چلتے ہیں تو پھر کون کس کو جواب دہ ہوں گے؟ یہ تو منتخب حکومتیں نہیں ہے، یہ منتخب نہ ہو کے نہیں آئے، یہ اپوزیشن اور حکومت نے مل کر یہ معاملہ طے کر لیا اور کہیں سے آگے اور پھر باقاعدہ طور پہ ان کا انتخاب ہو گیا، کل وہ چارج سنبھال لیں گے، ان کو اختیارات دے دیے، اب جو مرضی وہ فیصلے لے سکتے ہیں، لیکن پھر ان کا احتساب بھی کوئی کر پائے گا؟ عوام بھی ان سے پوچھ پائے گی؟ یہاں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ان کی طرف فوکس کرتے ہوئے پہلے ان معاملات کو بہتر کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر نگران سیٹ اپ ہے۔ بنگلہ دیش بھی 2011 میں نگران سیٹ اپ سے باہر نکل گیا۔ ان کے آخری الیکشن مجھے یاد ہے شاید 2008 میں ہوئے تھے، 4 الیکشن ہوئے تھے، 91 96 پھر 2001 اور پھر 2008 میں لگ بھگ اس کے بعد وہ نگران سیٹ اپ سے نکل گیا۔ ہم آج تک نگران سیٹ اپ سے باہر نہیں نکلے، ہم اسی کے چنگل میں پھنستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور 16 ماہ کی پرفارمنس میں بھی اگر یہ کچھ نہیں کر سکے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، وہ جو اقتدار چوتھی بار سنبھالیں گے اور پھر عوام کو جو ہے وہ ان کے لیے حالات بہتر ہوں گے۔ جب 1985 سے ان کے پاس اقتدار آتا رہا، مختلف ادوار میں ان کے پاس آیا، تو کیا عوام کے مسائل اس وقت بہتر نہیں کر سکے جو آج وہ لے کر آئیں گے؟ آج ان کے پاس کوئی ایسا لاہے عمل یا پیمانہ ہوگا جو اقتدار میں آنے کے بعد حالات مثبت ہو جائیں گے؟ دیکھیں 76 سال کی تاریخ میں بدترین اگر کوئی سال اور سیاہ باب کے طور پہ لکھا جائے گا تو اس میں پی ڈی ایم کی حکومت کے 16 ماہ بشمول پی ٹی آئی کے بھی وہ بھی شامل ہوں گے۔ ان 16 ماہ میں عوام صرف جو سوال پوچھتی ہے، دیکھیں قومی اسمبلی کیا ہے؟ یہ منتخب جو نمائندے ہوتے ہیں مختلف حلقوں سے جیت کر آتے ہیں، ان کا مجموعہ ہے اور یہ آتے ہیں، عوام ان کا انتخاب کرتی ہے، یہ ان کے حقوق کی بات کریں گے، ان کے مفاد کی بات کریں گے، ان کے مسائل حل کریں گے۔ گلی محلوں کے کراتے نا انتخابات، جو ان کے بلدیاتی انتخابات یہ کہہ رہے تھے ہم آ کے کروائیں گے، فلاں حکومت نہیں کرواتی، نہیں کروائے۔ آج حکومت ان سے پوچھتی ہے جو ان کو ٹاسک دے کر ایوانوں میں بھیجا تھا، آج وہ کوئی نقطہ بتا دے کو حل کیا ہو؟ کیا کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں کیا۔ آپ آ جائیں نا، جب حکومت کا 2018 میں جب انتخاب ہوا اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ آنے کے بعد دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ 100 آپ کو یاد ہوگا، وہ 100 ڈیز کا پلان کہ یہ لے کے آئیں گے، نوکریاں آ جائیں گی، فلاں کام ہو جائے گا، کچھ نہیں کیا۔ مان لیا انہوں نے ملک کی معیشت کو جہاں پہ برباد کیا، عوام کے مسائل کا ان کو ادراک نہ ہو سکا، وہ چور ڈاکو کی گردان جو ہے وہ شروع کرتے رہے۔ عوام کو انہوں نے کسی اور خواب میں اتار کے رکھا، نہیں کیا، نکمے اتارے آپ نے۔ اور 16 ماہ میں آپ نے کہا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ان نکموں کا کیا ہوا کرتوتے، ان کے کام ان کو بہتر کریں گے، اور آج عوام کہتی ہے سب سے بڑے نکمے تو 16 ماہ کی پرفارمنس تھی، پی ڈی ایم کی جماعتیں تھی۔ آپ نہ کوئی ایک کام بتا دیں۔ ابھی سیاسی معاملات کی بات ہو رہی، جب معاشی آئیں گے تو میں یہ حکومتی پلندہ ہے جو میرے پاس موجود ہے، میرا نہیں ہے، یہ انہی کی پرفارمنس، انہی کی رپورٹس ہیں۔ آپ اگر دیکھ لیں سیاسی معاملات میں انہوں نے تمام کیسز اپنے ختم کروائے، نیب ہو، ایف آئی اے ہو۔ مجھے بتائے کہ نیب اور ایف آئی اے نے کوئی عوامی مفاد کا کوئی نوٹس لیا ہو؟ عوام رل گئی، ذلیل و رسوا ہو گئی ایف آئی اے کے دفاتروں میں جا کے، نیب کے دفاتروں میں جا کے۔ مجال ہے کہ کوئی ایک کیس عوام کا مفاد کا حل ہوا ہو، اب مجال ہے کہ ایف آئی اے کا جو مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ حل ہوا ہو۔ کوئی ایک مقصد حل نہیں ہوا۔ 430 ارب روپے، 430 افراد کے اربوں روپے کے، لگ بھگ 430 ارب روپے کے کیسز ہیں جو حل ہوئے، 480 افراد کے 620 ارب روپے کے کیسز معاف کروائے ہیں ان 16 ماہ کی پرفارمنس میں۔ آپ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ بامقابلہ صدر پاکستان، پارلیمنٹ بامقابلہ سپریم کورٹ، عدالتوں کا آپ نے ایوان کے اندر مذاق اڑایا، عدالتوں کو آپ نے توہین کی، ججز کی آپ نے جو ہے وہ پامالی کی، ان کی آپ نے کیسے الفاظ نہیں کیے گئے۔ بینچ فکسنگ کے جو ہے وہ پی ٹی ایم کی جماعتوں کی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر جملے بولے گئے، ان کو تو آپ نے کوئی حذف نہیں کیا۔
تو مجھے یہ بتائیں 16 ماہ میں آپ کے جو اب میں ان کو کیا کہوں کالے کرتوت کہوں کیا آپ نے کیا، ان کا احتساب ہوگا تو پھر آپ یقین مانیے آپ سابقہ حکومت کو جتنا آپ کہتے ہیں انہوں نے غلط اقدامات کیے تو شاید آپ 16 ماہ کی بدترین پرفارمنس جو عمران خان کے دور سے شروع ہوئی چلتی ہوئی ان کے دور میں بھی اختتام پذیر نہیں ہوئی، انہوں نے بھی عروج پر پہنچایا، کرپشن کے انبار، تقرر تبادلے، بھرتیاں، اہم عہدوں پر تعیناتیاں، کہاں پہ انہوں نے کسر چھوڑی؟ کیا مولانا فضل الرحمان کے انہوں نے اپنے سمدھی کو لگوایا گورنر، وہاں پر معاملات سامنے آنے لگ گئے؟ پنجاب میں آپ نے جو ہے آپ اندازہ کریں نا پہلی بار کیا ہوا پاکستان میں، بڑا بھائی وزیر اعظم چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ لگ گئے، پہلی بار کیا ہوا آپ کو میں بتا دیتا ہوں، تباہ کی گئی ریکارڈ جو ہے وہ مہنگائی ہوئی، ڈالر عروج پہ پہنچا، پہلی بار پہنچا انہی کے دور میں، 1.5 کروڑ افراد بے روزگار ہوئے انہی کے دور میں، پہلی بار تاریخ بتاتی ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ انڈسٹری تباہ ہو کر رہ گئی،